جوہری و عسکری نوعیت کے سمجھوتے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اہم معاہدے کون سے ہیں اور ان کی معطلی کا کیا مطلب ہوگا؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پاکستان نے کہا ہے کہ وہ باہمی معاہدوں کو معطل کرنے کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈیا کی زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں مسلح افراد کے حملے میں 26 سیاحوں کی ہلاکت کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے معاملات میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حملے کے تناظر میں انڈیا کی جانب سے متعدد سخت اقدامات کیے گئے، جن میں اٹاری سرحد کی بندش، سفارتی عملے میں کمی اور ویزوں پر پابندی کے علاوہ 6 دہائی پرانے سندھ طاس معاہدے عمل درآمد کی معطلی بھی شامل ہے۔ اسی طرح پاکستان نے بھی انڈیا سے دو طرفہ معاہدہ معطل کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے فضائی حدود اور واہگہ سرحد بند کرنے اور دو طرفہ تجارت کا عمل معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے بھی انڈیا کی طرح دفاعی اتاشیوں اور ان کے معاونین کو ملک چھوڑنے اور سفارتی عملہ محدود کرنے کو کہا ہے۔ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جمعرات کو ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں انڈیا کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے کے پانی کے بہاؤ کو روکنے یا اس کا رخ موڑنے کی کسی بھی کوشش کو جنگی اقدام تصور کیا جائے گا، اور یہ کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ شملہ معاہدے سمیت تمام دو طرفہ معاہدوں کو معطل کرنے کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنے دو طرفہ معاہدے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مجموعی طور پر 40 دو طرفہ معاہدے ہیں۔ پاکستان میں انڈیا کے ہائی کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان مجموعی طور پر 40 دو طرفہ معاہدے ہیں۔ یہ معاہدے تجارت، ویزوں کے حصول، جوہری ہتھیاروں کی فہرست کے تبادلہ، سرحدی امور، سیکیورٹی، جوہری تجربات سے متعلق قبل از وقت آگاہ کرنے سے لے کر پانی کی تقسیم سے متعلق قبل از وقت سرحدی امور، سیکیورٹی، جوہری تجربات سے متعلق قبل از وقت آگاہ کرنے سے لے کر پانی کی تقسیم سے متعلق سندھ معاہدہ شملہ اور معاہدوں اور لاہور اعلامیے پر مشتمل ہے۔ کسٹمز امور پر باہمی تعاون اور مدد کا معاہدہ نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر جو معاہدہ ہے وہ جوہری ہتھیاروں سے متعلق حادثات کے خطرے کو کم کرنے کا معاہدہ، بیلسٹک میزائل تجربات میں پیشگی اطلاع کا معاہدہ، دو طرفہ تعلقات سے متعلق لاہور اعلامیے یا لاہور معاہدہ، دونوں ممالک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی روک تھام اور عسکری جہازوں کی لینڈنگ اور پرواز سے متعلق معاہدہ۔ تو یہ سارے معاہدے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تقریباً اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1971 کی جنگ سے قبل کسی بھی ملک میں نظربند افراد کی رہائی اور وطن واپسی کا معاہدہ۔ شملہ معاہدہ 1971 کی جنگ کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی طرح ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک اور اہم دو طرفہ معاہدہ شملہ معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ 1971 کی جنگ کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 2 جولائی 1972 کو پاکستان کے صدر ذوالفقار علی بھٹو اور انڈیا کے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے درمیان طے پایا تھا۔ یہ ایک امن معاہدہ تھا جو انڈین ریاست ہماچل پردیش کے دارالحکومت شملہ میں ہوا تھا، اسی وجہ سے اسے شملہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔
اس کے اہم نکات میں دونوں ممالک کے درمیان تنازعات کا پرامن اور کسی فریق ثالث کے مداخلت کے بغیر دو طرفہ اور پرامن طریقے سے تنازعات بشمول مسئلہ کشمیر حل کرنے پر اتفاق کرنا ہے۔ اس معاہدے کے تحت انڈیا نے بنگلہ دیش جنگ کے دوران 93,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی اور پائیدار امن کا قیام کی کوشش کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ جوہری تنصیبات اور سہولیات پر حملے کی ممانعت کا معاہدہ۔ اس معاہدے کا مقصد جوہری تصادم کے خطرے کو کم کرنے اور جوہری تنصیبات کے حوالے سے یقین دہانی اور شفافیت فراہم کرنا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک اور دو طرفہ اہم معاہدہ جوہری تنصیبات اور سہولیات پر حملے کی ممانعت کا ہے۔ اس معاہدے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے گئے تھے اور 27 جنوری 1991 کو یہ نافذ العمل ہوا۔ اس کی کلیدی نکات میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات اور سہولیات پر حملہ یا تباہ نہ کرنے پر اتفاق کرنا، ہر سال 1 جنوری کو اپنی جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرستوں کا تبادلہ کرنا، جوہری ری ایکٹر فیول فیبریکیشن، ری پروسیسنگ اور تحقیقی سہولیات کے ساتھ ساتھ دیگر تنصیبات کا احاطہ کیا گیا جہاں جوہری مواد موجود ہے۔ اس معاہدے کا مقصد جوہری تصادم کے خطرے کو کم کرنا اور جوہری تنصیبات کے حوالے سے یقین دہانی اور شفافیت فراہم کر کے خطے میں استحکام کو فروغ دینا، فوجی مشقوں اور عسکری نقل حرکت کی صورت میں پیشگی آگاہ کرنے کا معاہدہ۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان فوجی مشقوں اور عسکری نقل و حرکت پر پیشگی اطلاع پر معاہدے کا مقصد شفافیت کو بڑھانا اور فوجی سرگرمیوں کی غلط تشریح کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان فوجی مشقوں اور عسکری نقل و حرکت پر پیشگی اطلاع پر معاہدے کا مقصد شفافیت کو بڑھانا اور فوجی سرگرمیوں کی غلط تشریح کے خطرے کو کم کرنا۔ یہ معاہدہ 6 اپریل 1991 میں کیا گیا تھا۔ اس کے اہم نکات میں دونوں ممالک سرحد کے قریب یا حساس علاقوں میں فوجی مشقوں اور عسکری ساز و سامان کی نقل و حرکت کے بارے میں پیشگی اطلاع فراہم کرنے پر متفق ہے۔ اس کے علاوہ فوجی مشقوں یا مخصوص حد سے تجاوز کرنے والے عسکری دستوں کی نقل و حرکت کی دوسرے ملک کو پیشگی اطلاعات دینے کے پابند ہوں۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کی روک تھام اور عسکری جہازوں کی لینڈنگ اور پرواز سے متعلق۔ اس معاہدے کا مقصد خطے میں سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کی روک تھام اور عسکری طیاروں کو اوور فلائٹس اور لینڈنگ کی اجازت دینے کے معاہدے کا مقصد حادثاتی یا غیر مجاز اوور فلائٹس کو روکنا اور محفوظ ہوابازی کے طریقوں کو فروغ دینا۔ یہ معاہدہ بھی 6 اپریل 1991 میں ہوا تھا۔ اس کے اہم نکات میں دونوں ممالک پیشگی اجازت کے بغیر ایک دوسرے کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ کرنے پر متفق ہیں۔ بیلسٹک میزائل کے تجربات میں پیشگی اطلاع کا معاہدہ۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کی پیشگی اطلاع کے معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان شفافیت کو بڑھانا اور میزائل تجربات کی غلط تشریح کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کی پیشگی اطلاع کے معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان شفافیت کو بڑھانا، میزائل تجربات کی غلط تشریح کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ یہ معاہدہ 3 اکتوبر 2005 میں طے ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کا بیلسٹک میزائل تجربات کی پیشگی اطلاع فراہم کرنے پر اتفاق، میزائل کی قسم، لانچ کی جگہ اور متوقع متاثرہ علاقے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شامل۔
جوہری ہتھیاروں سے متعلق حادثات کے خطرے کو کم کرنے کا معاہدہ۔ یہ معاہدہ 21 فروری 2007 کو طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کسی بھی جوہری حادثے یا غیر ارادی ایٹمی دھماکے کی صورت میں فوری طور پر ایک دوسرے کو مطلع کرنے پر متفق ہیں۔ اس معاہدے کے تحت معلومات اور اطلاعات کے تبادلے کے لیے خصوصی رابطہ چینلز قائم کرنا، دونوں ممالک جوہری حادثات کو روکنے اور غیر مجاز جوہری استعمال کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت کسی بھی ایسے حادثے کی صورت میں تابکاری کے اثرات کو محدود رکھنے سے متعلق اقدامات کے متعلق معلومات کا دو طرفہ تبادلہ کرنا شامل۔ پاکستان اور انڈیا کے دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم پیش رفت لاہور اعلامیہ یا لاہور معاہدہ بھی ہے۔ یہ دو طرفہ معاہدہ پاکستان اور انڈیا کے مابین 21 فروری 1999 کو طے پایا۔ اس معاہدے پر انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جبکہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ لاہور میں تاریخی مذاکرات کے بعد طے پایا تھا۔ لاہور اعلامیہ تاریخی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک میں ایٹمی تجربات کے بعد ہونے والا معاہدہ تھا۔ یہ دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں بڑی پیش رفت قرار دیا گیا۔ اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان امن اور استحکام کو فروغ دینا تھا۔